حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک عورت آئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تو آپ کی مجلس میں ہی ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نے شادی نہیں کرنی تو میں کرنا چاہتا ہوں، میری شادی اس عورت سے کروا دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، تو تمہارے پاس حق مہر میں کیا ہے جو تم اس کو دو گے؟ تو وہ صحابی کہنے لگا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ تو ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا کہ جی کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا جاؤ، گھر جاؤ، گھر میں جو چیز بھی ہو وہ لے آؤ۔ تو وہ شخص فوراً اپنے گھر گیا، تو گھر میں وہ تلاش کرتا رہا، تو مفلسی اتنی تھی، غربت اتنی تھی کہ اسے اپنے گھر میں کوئی چیز بھی نہ ملی۔ تو ایسے ہی وہ خالی ہاتھ پھر واپس آ گیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ نہیں، ایسا نہیں، حق مہر تو تمہیں دینا پڑے گا، اس کے بغیر تو تم شادی نہیں کر سکتے، تو دوبارہ جاؤ۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ میں دوبارہ جا کر کیا کروں گا جب میرے گھر میں ہے ہی کچھ نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی لے آؤ۔ تو وہ صحابی پھر گئے۔ اب دیکھو میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرما رہے ہیں کہ کوئی سونا یا چاندی نہیں، صرف ایک لوہے کی انگوٹھی، جو آج کل ہمارے دور میں بھی تقریباً یہ کوئی 10-20 روپے کی مل جاتی ہے عام۔ تو وہ صحابی گئے اور جا کر ڈھونڈنے لگے، تو انہیں اپنے گھر سے ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہ ملی۔ ایسے ہی پھر وہ خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ تو ہوگا، کوئی چیز تو ہوگی، حق مہر تو تمہیں دینا پڑے گا، پھر ہی تمہارا نکاح ہوگا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس ایک لنگی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ وہی حق مہر میں دے دو۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں وہ پوری نہیں دوں گا، آدھی دوں گا، آدھی پھاڑ کے خود رکھوں گا، وہ میری ضرورت کی ہے، اور آدھی جو ہے وہ میں حق مہر میں دے دوں گا، اس حق مہر کے ساتھ میرا آپ نکاح کروا دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آدھی تو نہ تمہارے کام کی ہے، نہ تمہاری بیوی کے کام آئے گی، تو تم اسے پوری دے دو۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ نہیں، میں آدھی دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو کہ اچھا ایسا کرو، تمہیں قرآن پاک آتا ہے؟ تو اب دیکھو میرے بھائیوں، کتنا مفلس شخص، کتنا غریب شخص، تو کہتا کہ جی یا رسول اللہ، مجھے سورہ ملک آتی ہے، سورہ رحمان آتی ہے، سورہ یاسین آتی ہے۔ ایسی اس نے کافی صورتیں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گنوائی کہ یہ مجھے ساری حفظ ہیں، زبانی آتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اگر میں تمہیں کہوں تو اب تم مجھے سنا دو گے؟ تو اس نے کہا کہ جی میں آپ کو سنا دوں گا۔ تو حضور نے اس عورت کو مخاطب کیا
کہ میں تمہارا نکاح حق مہر جو ہے ان صورتوں کو مقرر کر رہا ہوں، یہ تمہیں یہ صورتیں جو ہے وہ حق مہر میں پڑھنا سکھا دے گا، تو کیا تمہیں اس کے ساتھ اس حق مہر کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ تو سبحان اللہ، اس دور کی عورتیں بھی جو ہیں وہ کتنی عظیم تھی، تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میری اس سے بڑھ کر اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ میرا نکاح جو ہے یہ بڑا بابرکت ہے کہ جس عورت کا حق مہر جو ہے وہ قرآن کی صورتیں ہوں، تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے اور خوشی کا کوئی دن نہیں ہو سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا۔ تو دیکھیں میرے بھائیوں، کوئی بارات نہیں، کوئی مہندی نہیں، اور کوئی جو یہ ہے مایوں نہیں، کوئی آج کل کی جو فضول رسمیں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہیں مجلس کے اندر اسی وقت، اور غربت اور مفلسی جو ہے وہ اس قدر کے ایک لوہے کی انگوٹھی بھی پاس نہیں۔ آج ہم نے یہ جتنی مشکلیں ہیں یہ ہم نے خود اپنے لیے پیدا کر رکھی ہیں۔ ایک صرف یہ جو شادی ہے، یہ شادی اگر ہماری اسلام کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آ جائے تو ہماری زندگی کی کئی پریشانیاں حل ہو سکتی ہیں۔ ہم نے خود ہی یہ اپنے لیے زندگی مشکل بنائی ہوئی۔ ساری زندگی ایک انسان کماتا ہے، نہ وہ حرام کی تمیز کرتا ہے، حلال حرام جہاں سے جو کچھ آ گیا اکٹھا کرتا رہتا، اور صرف ایک شادی، ایک بچے کی ایک شادی کے اوپر وہ سارا جو ہے اپنی زندگی کی کمائی کروڑوں روپیہ لگا کے اس کے اوپر وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہ جو میں شادی آپ کو بتائی ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، یہ کتنی بابرکت شادی اور کتنی سادہ شادی، اور آج میں 1450 سال کے بعد بیٹھ کے ادھر یہ بیان کر رہا ہوں، اور قیامت تک یہ شادی جو ہے وہ بیان ہوتی رہے گی۔ اور ہم فضول رسموں کے چکر میں اسلام کو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور دنیا کیا کہے گی، یہ رواج چل رہا ہے، یہ رسم لازمی ہے کرنی، انہی چکروں میں ہم نے اپنی زندگی کو مشکل بنایا ہوا۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں اسلام کو لے کر آؤ، اپنی زندگی میں اپنی زندگی جو ہے اسلام کے اوپر گزارو، تمہارے لیے بہت سی آسانیاں اور بہت سے راستے پیدا ہو جائیں۔ جیسے ایک بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، پھر وہ دوبارہ جوان نہیں ہو سکتا، اس کا جو ضعف پن ہے وہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسے ہی جو قوم ہے جب اس کا یہ کمزوری شروع ہوتی ہے، اپنی وہ دین کو، اپنے جو ہیں اس کے طور طریقے ان کو چھوڑ کے کسی اور قوم کے وہ طور طریقے اپناتی ہے، تو پھر وہ بھی میرے بھائیوں اس قوم کا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے، پھر ان کا دوبارہ جو اٹھنا ہے وہ ناممکن ہے۔